بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے بے شمار مریدین اور شاگرد تھے۔ ان میں سے ایک شاگرد ایسا تھا کہ جو آپ کو بہت ہی زیادہ پیارا تھا اور آپ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے شاگردوں نے سوچا کہ یہ بھی ہماری طرح ایک شاگرد ہے استاد جی کا، لیکن اس کے ساتھ استاد بہت زیادہ انس محبت کرتے ہیں۔ تو ان شاگردوں نے سوال کیا کہ استاد محترم، ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں اور یہ بھی ہماری طرح آپ کا شاگرد ہے اور ہمارا کلاس فیلو ہے، لیکن آپ سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں تک میں تم سب کو آزما لوں گا اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس کو میں کیوں فوقیت تم سب پر دیتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام شاگردوں کو بلایا اور سب کو ایک ایک مرغی اور ساتھ ایک ایک چھری دی اور کہا کہ ایسی جگہ پر اس کو ذبح کرنا کہ کوئی بھی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ سارے شاگرد گئے، کسی نے کمرے میں، کسی نے دیوار کے پیچھے اور کسی نے کسی جگہ پر چھپ کر مرغیاں کو ذبح کر کے لے آئے، لیکن وہ جو دوسرا شاگرد تھا جس کو سب پر فوقیت دیا کرتے تھے، اس نے مرغی زندہ واپس لے آئے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ اے بچے، تو نے مرغی زندہ کیوں لائی، کیوں ذبح نہیں کر آیا؟ تو انہوں نے عرض کی اس شاگرد نے کہ اے استاد محترم، مجھے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو جس جگہ پر بھی جاتا تو میرا خدا ہم کو دیکھ رہا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ذبح نہیں کی۔ بعضوں نے تو کسی نے کمرے میں جا کر، یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، اس وجہ سے انہوں نے ذبح کر دی۔ لیکن اس شاگرد نے کہا کہ میں جس جگہ پر جاتا اللہ تعالیٰ کو موجود پاتا، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا تھا، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو گناہ شروع کر دیتے ہیں، جہاں دو بندے آپس میں بیٹھ کر دوسروں کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بندہ نہیں دیکھ رہا یا وہ بندہ سن نہیں رہا، لیکن آپ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اگر دوسرے کی غیبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے۔ تو اس سے ہم بہت زیادہ بچیں تاکہ ہم لوگوں کے تو سامنے گناہ نہیں کرتے، لیکن اکیلے میں تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ بچیں۔ اور ہم کو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا تو ہمارا مالک، ہمارا رازق تو دیکھ رہا ہے، جس سے ہم کو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم گناہ سے جو تنہائی میں کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ بچیں تاکہ ہم لوگوں سے زیادہ کم اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈریں، کیونکہ آج کل معاشرہ لوگوں سے زیادہ ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کم ڈرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈریں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف کھائیں اور لوگوں سے بے ڈر ہو کر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔